اب اس نے اپنا کام شروع کیا. سب سے پہلے الوہیت علی کا عقیدہ. علی عام انسان نہیں ہے، یہ تو خدا کا اوتار ہے، یہ تو مظہر ہے، ان میں تو خدا حلول کر گیا ہے. گاڈ انکارنیٹ وہی جو حضرت مسیح کے ساتھ کیا تھا. یہ میں سملیرٹی چاہتا ہوں پوری طریقے سے آپ نوٹ کریں. وہاں حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا گیا، گاڈ انکارنیٹ، اور یہاں حضرت علی کو خدا بنایا گیا. اس سے 10 قدم آگے کہ یہ تو خدا ہے. الوہیت حضرت علی کا عقیدہ. یہ چیز آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک بھی دماغوں کے اندر، ذہنوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہے. مولا علی کا نعرہ، یا علی مدد، یہ صرف شیعہ ہی تو نہیں لگاتے نعرہ، سنی لگاتے ہیں. حالانکہ جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یہ نعرہ کبھی نہیں لگتا. یا محمد تو کہہ دیتے ہیں، وہ زدم زدہ ہے، بریلوی دیوبندی یا وہابی اور بریلوی جھگڑے کے لیے ایک نعرے اور امتیاز کی حیثیت سے. لیکن کبھی آپ نے یا محمد مدد سنا؟ نہیں سنا. یہ یا علی مدد کیوں ہوتا ہے؟ جہاں کہیں معاملہ ہوگا مقابلے کا، میدان میں جائے گا کوئی جاہل سنی تو اس کی زبان پر یا علی مدد کیوں آتا ہے؟ اگر تو واقعی غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی سے کم 100 درجے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، پھر ان سے مدد مانگی جائے. لیکن نہیں. یہ جو غالب کہتا ہے کہ مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں، اس کے کہاں سے ڈانڈے مل رہے ہیں سوچئے. اچھا غالب تو ٹھیک ہے، ڈکلیئرڈ شیعہ ہے، لیکن یہ ہمارے ظفر علی خان کیا کہہ گئے؟ گرچہ علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات. ذرا غور کیجئے مولانا ظفر علی خان، گرچہ علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. غور کیجئے. یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. ایک بات کا اس طریقے سے پروپیگنڈا، اس طرح اسے عام کرو کہ غیر شعوری طور پر وہ سب کی زبانوں پر چڑھ جائے. پہلی یہ ڈسرپشن ہے. اسلام کی توحید جو جڑ ہے، بنیاد ہے، اس کو کاٹ کر الوہیت علی. اور یہ خود ہمارے شیعہ بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی کے عہد خلافت میں یہ عبداللہ ابن سبا مزید اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ حضرت علی کے حکم سے زندہ آگ میں جلوایا گیا. اسی بات پر اس نے برملا کہا کہ آپ خدا ہیں. جب حضرت علی نے سزا سنائی، اس نے پھر کہا کہ ہاں جیسے خدا آزمائش لے، آپ بھی ہمارا امتحان لے رہے ہیں. اور حضرت علی نے انہیں زندہ جلوایا. عبداللہ ابن سبا اپنی جان دے دی، لیکن یہ کہ اسلام میں وہ بڑا فتنہ پیدا کر دیا کہ جو آج تک برگوبار لا رہا ہے. وہ ڈسرپشن جو اندر سے شروع کی ہے، پہلی نوٹ کیجئے حضرت علی کی الوہیت. دوسری، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کر کے جاتا ہے، وہی اس کی خلافت کا اہل ہوتا ہے. اس کو خلیفہ نہ بنایا جائے تو جو خلیفہ بنے گا وہ غاصب ہوگا. اور محمد کے وصی علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرا عقیدہ. لہذا اس کی اب دیکھیے، ناوک نے تیرے سیخ نہ چھوڑا زمانے میں، نتیجہ کیا نکلا؟ ابو بکر غاصب، عمر غاصب. خیر وہ تو گئے، اللہ کے ہاں جا چکے. اصل جہاں پر کیا وار ہو رہا ہے، عثمان غاصب. یہ غاصب ہے. اب یہ بنیاد ہے، جڑ ہے جس کے اوپر کہ وہ فتنہ اٹھ رہا ہے. مزید اس میں ٹیکنیک استعمال کی گئی. میں سمجھتا ہوں وہی جو میں نے عرض کیا تھا، give the devil his due، کہ اس کی ذہانت کو خراج تحسین ادا نہ کرنا ظلم ہوگا. باقاعدہ جتھے بنائے، خود مختلف جو بھی گورنروں کے صدر مقام تھے وہاں گیا، کچھ عرصے قیام کیا. ٹیکنیک کیا؟ وہی وسپرنگ کیمپین. اگر دمشق میں ہے تو کوفے کے گورنر کے خلاف، مصر کے گورنر کے خلاف، اجی وہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اقربا پروری ہو رہی ہے، یہ جو ہے لوگ عیش کر رہے ہیں، بددیانتیاں شروع ہو گئی ہیں. اور سب جگہ پر اگر مصر میں ہے تو کوفے اور دمشق کے خلاف، کوفے میں ہے تو دمشق اور کوفے کے خلاف، اور سب جگہوں پر حضرت عثمان کے خلاف. اب آپ ذہن میں رکھیے، آج بھی ہمارا حال یہ ہے 1985 عیسوی میں کہ کسی ایک شہر میں جو کچھ ہوتا ہے پورے شہر کے لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی.
افواہیں چلتی ہیں اور افواہوں کے بل پر کیا کچھ نہیں ہو جاتا. یہ جو کچھ ہوا تھا ہنگامہ اتنا بڑا محرم کے جلوس کے ساتھ، ایک افواہ کسی نے اڑا دی کہ فلاں جو ہے امام بڑا جلا دیا گیا، اب جو آگ لگی اس سے وہ آپ کے سامنے. تو افواہوں کے ذریعے سے لوگوں میں انرسٹ پیدا کر دینا، بے چینی پیدا کر دینا. اس میں ذہن میں رکھیے کہ ایک تو انسانی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کمزوریاں رکھی ہیں، آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اوپر تان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس کی کمزوری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں آپ کہنا بڑا اچھا آدمی ہے، بہت نیک ہے، بہت تہجد گزار ہے، تو آپ کچھ سنی انسنی کر دیں گے، کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، زیادہ لوگ نہیں مانیں گے. اور کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہیے، یو ول فائنڈ ایوری ون لینڈنگ یو ہز ایئر. کیا فرمایا؟ ہاں ایسا ہے. اب وہ جو برائی ہے وہ پھیلتی، اس کا ثبوت میں دیتا ہوں دور نبوت سے. حضرت عائشہ پر تہمت لگی کہ نہیں؟ جو اس کا آغاز کرنے والے تھے وہ منافق تھے، لیکن جو اس رو میں بہ گئے وہ مومنین صادقین بھی تھے، سچے صاحب ایمان. لیکن یہ کہ کمزوری ہے، جنگل کی آگ کی طرح ایک بات پھیلتی ہے. بہرحال وہ معاملہ اب یہاں ہوا، ہر چہار طرف سے جتھے تیار کیے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ سارا شکار بظاہر حضرت علی کا ان سے کوئی تعلق نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی پر کوئی الزام نہیں. اب انہیں کیا پتا ان کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، انہوں نے تو اپنے عہد خلافت میں ان کو آگ میں جلا دیا، اور وہ کیا کریں اس سے زیادہ. لیکن اندر ہی اندر جو بات پھیل رہی ہے، ان کے اصل حقدار ہونے کا معاملہ، حضرت عثمان کے غاصب ہونے کا معاملہ، غلط خبریں، غلط قسم کے قصے، من گھڑت باتیں پھیل گئی ہیں. اور اب انہوں نے ایک اپنا پلان بنایا، حج کا موسم اس کے لیے منتخب کیا. کیوں؟ کہ کبار صحابہ گئے ہوئے ہوں گے حج کے لیے، مدینہ منورہ ریلیٹیولی خالی ہوگا. اس وقت وہ آئے اب جتھے بنا کر، ایک جتھا مصر سے چلا آ رہا ہے، ایک جتھا شام سے چلا آ رہا ہے، ایک جتھا کوفے سے چلا آ رہا ہے. یہ کوفہ کیا شہر تھا اس کو ذرا سمجھ لیجئے. ایک نیا شہر تھا جو آباد ہوا، اور اس کا آغاز تھا ایک فوجی چھاونی کی حیثیت سے. اس لیے کہ جب ایران پورا فتح ہو گیا اور اس سے بھی آگے یہ جو موجودہ ترکستان ہے اس کا علاقہ جو ہے وہ بھی دارالاسلام میں آ گیا، تو مدینہ منورہ کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہاں سے اس کا کنٹرول مشکل ہے. اس لیے ایک درمیانی ایران کی سرحد پر وہ ایک شہر جو ہے وہ ایک چھاونی کی حیثیت سے تعمیر کیا گیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسی میں مسئلہ سمجھی کہ اپنا دارالخلافہ وہ مدینے سے منتقل کر دیا کوفے میں. یہ کوفہ جو ہے یہ ایک عجیب فینومینن ہے، اس کو بعد میں ابھی ڈسکس کروں گا کہ ہوا کیا اصل میں. اب کوفے سے بھی چلے آ رہے ہیں، دمشق سے بھی چلے آ رہے ہیں، مصر سے بھی چلے آ رہے ہیں. انہوں نے آ کر حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، لہذا دستبردار ہو جاؤ، خلافت چھوڑ دو. اب یہاں کوئی شخص اختلاف کرے یا اتفاق، میں اسے اس کا جو ہے اختیار دیتا ہوں، لیکن یہ کہ میرا موقف بہرحال یہ نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان کی کمزوری تھی کہ انہوں نے کوئی فوری اقدام ان کے خلاف نہیں کیا. انہوں نے اپنی برات کی، ہر چیز کی صفائی دے دی. حضرت علی نے آ کر ان سے گفتگو کی اور حضرت علی نے سارے الزامات کو غلط ثابت کیا. ایک ایک الزام کی برات حضرت علی نے خود فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اب ان کے خلاف اقدام کیجئے. حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابھی تک انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا، میں کس جرم کی پاداش میں اقدام کروں؟ اس لیے کہ یہ میری جان کے درپے ہے. میں کسی کلمہ گو کا خون اپنی تلوار جو ہے اس کے اندر رنگنا نہیں چاہتا جب تک کہ کوئی جرم وہ کر نہ لے. اور جرم تو ہوگا جب مجھے وہ قتل کر لیں گے، وہ میری جان کے درپے ہے. اس کے بعد یہ ذمہ داری بعد والوں کی ہے کہ وہ اس کا انتقام لیں، ان کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. لیکن ان کے پاس کلمے کی ڈھال ہے، اور اس ڈھال کے ہوتے ہوئے میں ان کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. 50 دن کا محاصرہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا. پانی کاٹ دیا گیا،
کھڑے ہو کر حضرت عثمان نے اوپر سے خطبہ دیا کہ اے مسلمانوں، یہ جو وہ بیر روما ہے، کیا یہ یہودیوں کی ملکیت نہیں تھا؟ کیا مسلمانوں کو ہجرت کے بعد یہاں تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ کیا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ کیا وہ میں نہیں ہوں؟ اور آج اسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کر دیا گیا۔ بہرحال حضرت عثمان کا فیصلہ یہ تھا کہ کوئی اقدام نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر چکتے، لہذا یہ ان کا فیصلہ ہے، اس پہ کوئی اختلاف کرے۔ بہرحال اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کمزوری کی دلیل ہے تو میں اس کا عقل کا ماتم کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ میرے نزدیک انسان کی قوت ارادی کے نہایت عظیم اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ فیصلہ کرے اور ڈٹ جائے، حالانکہ ذرا سے اشارے پر لاکھوں کی فوجیں آ سکتی تھی۔ حضرت معاویہ فوج لے کر آنے کے لیے بےتاب۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ مدینے میں کوئی اسٹینڈنگ آرمی نہیں تھی، جو اس وقت کا نقشہ ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ ساری کی ساری وہ جہاد تو ہو رہا ہے نا سرحدوں پر، سیلاب انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاں جہاں وہ سیلاب بڑھ رہا ہے ساری مین پاور تو وہاں ہے۔ یہاں تو کچھ کبار صحابہ ہیں، کچھ آبادی ہے، سویلینز ہیں، اللہ اللہ کہتے اللہ۔ حضرت معاویہ کی طرف سے بار بار پیغام آ رہا ہے ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم فوج کشی کریں۔ حضرت عمرو بن العاص گورنر مصر کے وہ اجازت طلب کر رہے ہیں، حضرت عثمان اجازت نہیں دے رہے، قطعاً نہیں۔ رہو اپنی اپنی جگہ پر، وہی کام کرتے رہو، وہی جو محمد حوالے کر کے گئے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال 50 دن کے محاصرے کے بعد جبکہ دروازے پر حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ تینوں پہرا دے رہے تھے، یہی کر سکتے تھے، آخر کیا کرتے؟ طلحہ اور زبیر اور علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ خلیفہ وقت کی اجازت کے بغیر تلوار نہیں اٹھ سکتی، اور خلیفہ وقت فیصلہ کر کے ڈٹا ہوا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا، لہذا زیادہ یہ کہ گھر کا جو ہے دروازے کے اوپر حفاظت کے لیے اپنے بیٹے اپنے لختے جگر کھڑے کر دیے، لیکن یہ کہ وہ دیوار پھاند کر اندر پہنچے اور حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے خالص یہودی سازش۔ وار کارگر ہوا، اور یہ وار اتنا کارگر ہوا اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت عمر کی شہادت سے وہ بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر نے شکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پوچھا مجھ پر حملہ کس نے کیا ہے، جب بتایا گیا وہی ابو لولو فیروز ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے کہ اگر مسلمان کرتا تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی، اس کے خلاف اقدام، اس کے قبیلے والے اس کو اپنے خلاف کوئی اقدام سمجھتے، کیا ہوتا؟ مسلمان کے ہاتھوں، کلمہ گو کے ہاتھوں میری یہ شہادت نہیں ہو رہی، اللہ کا شکر ہے۔ یہاں ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، جو کلمہ گو ہے، جو لوگ کے ایک بہت بڑا انتشار پھیلا چکے ہیں۔ یہاں جو اب اس الفتنۃ الکبریٰ، یہ جو قتل عظیم، یہ شہادت عظمیٰ جو ہوئی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ یہاں میں ذرا ایک آپ کو تھوڑا سا ریلیکس بھی کریں گے، ایک بات بتاؤں۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کے بارے میں نے تھوڑی سی ترمیم، اگر وہ زندہ ہوتے تو پیش کرتا، اور اب انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی، آخرت میں تو ہوگی، تو پیش کروں گا، اور میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ وہ میری اس ترمیم کو قبول کریں گے۔ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ مجھے اس میں کلام یہ ہے کہ حضرت اسماعیل خود گردن نیچے رکھ رہے ہیں، اور چھری چلانے والے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا ابراہیم ہیں، اور وہ چھری نہیں چلی، یا چلی تو اس نے اثر نہیں کیا، وہ قتل نہیں ہوئے، ذبح نہیں ہوئے۔ کیا مناسبت ہے اس واقعے کی اس واقعے کے ساتھ کہ حضرت حسین بالفعل ذبح کیے گئے، شہید ہو گئے۔ ذبح کرنے والے جن کو آپ خود کہتے ہیں دشمنان اسلام، وہ بہرحال اور جو بھی کچھ ہو، ان کا کوئی روحانی اخلاقی اونچا مقام کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں، کجا یہ کہ کہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ مناسبت۔ پھر یہ کہ حضرت حسین نے خود اپنی گردن نیچے نہیں رکھی ہے، حضرت حسین نے تو مقابلہ کیا ہے، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ یہ تو آپ کو وہ نظمیں پڑھیے، یہ کون شہسوار ہے، وہ جو حفیظ نے لکھی ہے، ظاہر بات ہے یہ بالیقین حسین ہے، وہ کہ اس کے آنے سے یہ رن کانپ رہا ہے، دشمن کا بدن، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داد شجاعت دی ہے اور بہت سو کو جو ہے آپ نے قتل کیا ہے، پھر آپ شہید ہوئے. تو یہ کوئی بھی مناسبت ان دونوں واقعات کے مابین موجود نہیں. لہذا اس میں اول و آخر کہنا میں عرض کروں گا جا کے کہ ذرا اس میں آپ ترمیم قبول کیجئے. ترمیم یہ ہے کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل. حابیل اور قابیل کا واقعہ یاد کیجئے. دو بھائیوں کا معاملہ، ایک بھائی ہاتھ بڑھا رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے، اور دوسرا بھائی کہتا ہے کہ تم اگر مجھ پر وار کرو گے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. گردن کٹ گئی، حابیل کا ہاتھ نہیں اٹھا. حضرت عثمان پر یہ ہے واقعہ کہ جو صادق آتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود اپنے تحفظ کے لیے بھی تلوار نہیں اٹھائی جیسے حابیل نے. حالانکہ حق پہنچتا تھا، مدافعت میں ہاتھ اٹھاتے، لیکن نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حصے کا گناہ بھی تم اپنے کندھے پر لے جاؤ. جب مجھے ناحق قتل کرو گے تب ہوا بے اسمی و اسمک. یہ ہے اصل میں وہ مقام کہ جو حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اتنی انتہائی قوت کے مالک ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا، خود جان دے دی. بہرحال یہ دو کے درمیان تو بڑی گہری مناسبت ہے کہ نہایت اس کی ہے عثمان، ابتدا حابیل. لیکن یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین کوئی بھی قدر مشترک نہیں. بہرحال حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ہاتھ پر وہی لوگ ہیں جو بیعت کر رہے ہیں. اور یہ بھی نوٹ کیجئے، حضرت طلحہ نے انکار کیا، حضرت زبیر نے انکار کیا کہ شدید فتنے کی کیفیت ہے یہ. حضرت عثمان شہید کیے گئے. اب یہ معاملہ جو ہے کہ آپ جس کے کندھے پر یہ رکھنا چاہتے ہیں بندوق، اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں یہ لوگ، اور حضرت علی نے بھی ابتداءً انکار کیا، لیکن پھر جب اصرار ہوا ان کا تو انہوں نے بیعت قبول کر لی، خلافت ان کی شروع ہو گئی. یہاں بھی میں ذرا رک کر آپ کو ایک بات بتا دوں. کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت علی کی غلطی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اس فتنے کی حالت میں اور ان لوگوں کی بیعت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن میرے نزدیک حضرت علی کے اس اقدام کے لیے بہت بڑی جسٹیفیکیشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال عالم اسلام کو کیوس میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا، کوئی نہ کوئی نظم تو ہونا چاہیے. اور اس نظم کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھے پر اٹھائی. جب لوگوں نے ان سے بیعت پر اصرار کیا انہوں نے بیعت قبول کر لی. لیکن اب اصل حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی کے پاس تو کوئی فوج نہیں تھی. ساری فوجیں حضرت علی، یہ بھی نوٹ کیجئے، مستقل طور پر تینوں خلفاء کے ساتھ یوں سمجھیے کہ چیف سیکریٹری کی حیثیت سے یا ہوم منسٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے. حضرت عمر نے اسی لیے فرمایا ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوئی تھی، اگر درمیان میں دارالخلافہ میں اس کا سیکریٹریٹ منظم نہ کیا گیا ہوتا تو ظاہر ہے کہ کیوس ہو جاتا. اور یہ سارا کام حضرت علی نے کیا تن تنہا رضی اللہ تعالی عنہ. جب ایک موقع پر ایران میں مسلمانوں کو ایک شکست ہوئی، ایک ریورسل ہوئی، اور ایسی سچویشن جو ہے بڑی خوفناک تھی کہ حضرت عمر نے جانے کا ارادہ کیا، تو حضرت علی ہیں جنہوں نے روکا کہ دیکھیے چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ اس کی وہ کلی جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہو. آپ تو در حقیقت اس عالم اسلام کے اس امت کے لیے اس چکی کی کلی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ اپنی جگہ سے ہٹ گئے تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا. اسی پر حضرت عمر نے اپنا ارادہ ختم کیا، اور اس وقت وہ دعا مانگی تھی، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائیو لیکن اپنے نبی کے شہر میں وہ موت دیجو. اور ان کی دعا قبول ہوئی. وہ اس معنی میں شہید بھی ہوئے کہ اللہ کی راہ میں قتل بھی ہوئے، اگرچہ وہ رہے مدینۃ النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ سارا کا سارا نظام انہی کے ہاتھ کا بنا ہوا تھا، وہ رہے ہمیشہ یہیں، لہذا ان کے پاس اپنی کوئی فوج تو نہیں تھی نا. حضرت معاویہ کی کمان میں فوج ہے، حضرت عمر ابن العاص کی کمان میں فوج ہے، اور جو گورنرز ہیں ان کی کمان میں فوج ہے. حضرت علی کے کمان میں کوئی فوج نہیں. لہذا یہاں جو لوگ ان کے گرد جمع ہوئے وہ وہی تھے کہ جو آئے تھے وہ فتنہ جو، وہ عبداللہ ابن سبا کے ساتھی، وہ اصل میں انہوں نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حصار میں لے لیا. اور یہی وہ بدقسمتی ہے جو 4.5 برس تک جاری رہی. ایک ایسا ڈائلیما پیدا کیا ہے. میں پھر ان کی ذہانت کو
یہاں خراج تحسین ادا کروں گا. وہ سازشی کردار جو ہے کس قدر ذہین تھا اس کو سمجھیے. جب وہ لوگ جو ہے حضرت علی کے چاروں طرف ہوئے، حضرت علی کے پاس اپنی کوئی فورس نہیں ہے، وہ قصاص کس قوت کی بل پر لیں؟ غور کیجئے، قصاص لینا ہے اور وہ قصاص کس قوت کے بل پر لیں؟ اپنی کوئی فوج تو ہے نہیں، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز ہے نہیں، کوئی پیرا ملٹری فورسز ہے نہیں، اور آپ کے گرد حصار جو ہے انہی کا بلوائیوں کا ہے. لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ سے، حضرت عمرو بن العاص سے کہ بھائی پہلے آپ لوگ ایمان لا، آپ لوگ بیعت کریں اور شامل ہوں تو پھر میں قصاص لے لوں گا. بتائیے 100% درست بات ہے کہ نہیں؟ ادھر انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے بیعت کی نہیں اور ہماری گردن ماری نہیں گئی، اس لیے کہ چاروں طرف کون ہیں ان کے؟ اگر ہم سرنڈر کرتے ہیں جو لوگ ہمارا چارج لیں گے وہ ہمیں شہید کر دیں گے. لہذا وہ اس کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں پہلے گیٹ ریڈ آف دیز پیپل، ان لوگوں سے اپنا دامن جو ہے چھڑائیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیے تو ہم حاضر ہیں بیعت کرنے کے لیے. اس کو ذہن میں رکھیے، کوئی شخص بھی خلافت کا کلیمنٹ بن کر سامنے نہیں آیا. نہ معاویہ نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں حقدار ہوں علی کے مقابلے میں خلافت کا، نہ کبھی عمرو بن العاص کا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں سے ہے، چاہے بچے تھے، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جس نے تربیت پائی ہے محمد رسول اللہ کی گود میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو علی ہے، جو گود سے لے کر اور اپنی اس عمر تک جو ہے حضور کی تربیت سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو حضرت عمرو بن العاص صحابی ہیں، لیکن ان کی کیا نسبت ہوگی حضرت علی کے ساتھ؟ حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، بہت سے دوسرے صحابہ سے ان کا رتبہ بہت بلند ہے، لیکن حضرت علی کے مقابلے میں معاذ اللہ کوئی سنی کسی وقت بھی ان کو ان کا مد مقابل بنا کر سامنے نہیں لا سکتا. اور یہ تاریخی حقیقت ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا. طلحہ اور زبیر کھڑے ہوئے، انہیں تو پیشکش کی گئی تھی خلافت کی اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ خلافت کے مدعی کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا کبھی وہ خلافت کی مدعی ہو سکتی تھی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ حضرت علی کو اپنے گھیرے میں حصار میں لیے ہوئے. اب جب تک یہ مسئلہ بیچ میں سے یہ کانٹا نکلتا نہیں، گاڑی کیسے چلے؟ اگر سرنڈر کرتے ہیں تو وہی ہیں کہ ان کے رحم و کرم پر ہوں گے. یہ ہے وہ ڈائلیما جسے میں کہہ رہا ہوں، وہ پیچیدہ صورتحال جو سبائیوں نے پیدا کر دی تھی اس وقت. کوئی دشمنی، کوئی نفرت، کوئی عداوت، کوئی بغض ان کبار صحابہ کے مابین نہیں تھا. معاذ اللہ، جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے، اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں. کوئی ثابت کرے کہ حضرت معاویہ نے کوئی دعویٰ کیا ہو کہ میں مقابلے میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، کہیں سرے سے اس کا شائبہ بھی موجود نہیں. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا وہ یہ، حضرت عثمان کے خون کے قصاص کے مدعی بن کر حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر سب سے پہلے یہ آتے ہیں. ابھی امیر معاویہ کا، حضرت عمرو بن العاص کا تو سوال ہی نہیں، وہ تو اپنی گورنریوں میں ہے. جنگ جمل، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ہیں، مصالحت ہو گئی. پتہ چلا ان بلوائیوں کو کہ مصالحت ہو گئی ہے، رات کی تاریکی میں انہوں نے حملہ کر دیا. اب آپ اندازہ کیجئے، اس کو اپریشیٹ کیجئے کہ اب جب کہ جنگ شروع کر دی گئی، تحقیق کریں پہلے کہ کس نے شروع کی کس نے نہیں کی. یہاں تو صورت یہ ہے کہ آئیدر کل اور بی کلڈ، یا قتل کرو یا قتل ہو جاؤ. لہذا جو کیوس ہوا ہے، ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے. بتائیے کام کس کا ہو رہا ہے؟ وہ انقلاب کی، وہ بڑھتے ہوئی جو اس کی کالمز ہیں ان کو یہاں سے روکا جا رہا ہے. قوت یہاں ختم ہو رہی ہے. اب انقلاب محمدی کی توسیع جو ہے اس کو روکنے کا عمل یہاں ہو رہا ہے. مسلمانوں کی طاقت باہم میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ختم ہو رہی ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس جس طریقے سے داد شجاعت دی ہے لوگوں نے، جس طرح وہ قتل ہو کے گرے ہیں، یہ تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج نے پھر وہ اونٹ کے پاؤں پر جب تلوار ماری ہے، تب وہ اونٹ بیٹھا ہے اور حضرت عائشہ کا جو ہودج ہے وہ نیچے گرا ہے. لیکن یہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جنگ تھی، لیکن کیا حضرت علی نے حضرت عائشہ کی توہین کی؟ غور کیجئے کہ اگر تو اس نوعیت کی جنگ ہوتی
تو پھر جو کچھ ہوتا دنیا میں جس کا رواج ہے وہ اس کا نقشہ ذہن میں لائیے پورے ادب و احترام کے ساتھ. صرف یہ عرض کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں تھا. یہ آپ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لے لی یہ آپ کی نہیں تھی اور انہیں رخصت کیا ہے, وہ گئی ہیں. حضرت طلحہ حضرت زبیر دونوں شہید ہوئے ہیں, اگرچہ اس جنگ میں نہیں. وہ بھی جب وہ مصالحت وغیرہ ہو گئی تھی تو اس کے بعد وہ چل دیے تھے, لیکن یہ کہ بعد میں انہی لوگوں نے حضرت علی کے لشکریوں نے قتل کیا. یہ ہے جنگ جمل. پھر جنگ صفین, 70,000 مسلمان اس ایک جنگ میں شہید ہوئے. اس میں جب مصالحت ہو گئی, اس مصالحت کو جب ایک دونوں طرف سے ثالث مقرر کیے گئے. اب یہ کہ پوری ریکارڈ پر تفصیل نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو بھی بدترین سے بدترین روایت ملتی ہے چلیے اس کو بھی اگر مان لیں, تب بھی اگر یہ کہ کسی ثالث نے کوئی غلط کام کیا تھا تب بھی جو بھی فیصلہ تھا اسے تو بہرحال مانا جانا چاہیے تھا. اب وہاں پر بھی وہ پیچیدگی, ایک بہت بڑا لشکر کا حصہ جو حضرت علی کا اس بات پر کٹ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے اول تو یہ کہ ثالثی مانی کیوں, اور اگر مان لی تھی تو اب اس کے مطابق آپ قبول کیوں نہیں کرتے. یہ وہ ہے جن کو اب خوارج کہتے ہیں. اصل میں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے, خوارج حضرت معاویہ کی فوج کے لوگ نہیں تھے, خوارج حضرت عمر بن العاص کی فوج کے لوگ نہیں تھے. خوارج وہی تھے کہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے, وہی وہاں سے کٹے ہیں. اور پھر تیسری جنگ خوارج کے ساتھ ہوئی حضرت علی کی, 4,000 اس میں مارے گئے. 84,000 کا ٹول ہے 4.5 سال کی 3 جنگوں کا. اس کے علاوہ جو علیحدہ ادھر ادھر کوئی مارے گئے ہوں گے جن کا ریکارڈ نہیں ہے وہ اس سے خارج ہے. یہ ہے وہ اصل فتنہ جو کامیاب ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کی شہادت سے, جس کا ظہور ہوا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ جاری رہا خانہ جنگی کی شکل میں. میں یہاں پہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں, نہ اس میں کوئی جرم, کوئی الزام حضرت علی پر آتا ہے, نہ حضرت عثمان پر, نہ حضرت معاویہ پر. بات اصل میں کیا ہے, جنگ صفین کے دوران بھی یہ ہوا ہے. حضرت معاویہ کا خط آیا کہ اگر آپ قاتلین عثمان کو اگر کیفر کردار تک پہنچا دیں تو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہوں. حضرت علی وہ خط لے کر کوفے کی جامع مسجد میں پہنچتے ہیں, وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ, غالباً 10,000 کا مجمع, اور وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے مجمع کہ ہم سب قاتلین عثمان ہیں, لیجئے ہم سے قصاص جو لینا ہے. حضرت علی بے بس ہو کر آ جاتے ہیں. یہ کوفہ جو ہے اس کے بعد اس پوری سازش کا اصل مرکز بنا ہے. بہرحال یہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت علی بھی شہید ہوئے انہی خوارج کے ہاتھوں. خوارج کا موقف یہ تھا کہ معاویہ بھی, علی بھی کافر, معاذ اللہ, نقل کفر نباشد, عمرو بن العاص بھی کافر, سب کافر, اور ان کو قتل کرو گے تو یہ معاملہ جو ہے ٹھنڈا ہوگا. ایک ہی جگہ بیٹھ کر 3 خوارج, ایک وہ سازش کرتے ہیں, ایک وقت طے کرتے ہیں, فلاں تاریخ کو صبح کے وقت مسجد میں ان تینوں کے اوپر حملہ کرو, ختم کر دو. وہی جو کیا گیا تھا حضرت عمر کے ساتھ, اسی کا فیصلہ. اب یہ دوسری بات ہے کہ تینوں کے حملے ہوتے ہیں, ایک اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں اس لیے بچ گئے, کسی علالت کی وجہ سے فجر کی نماز میں آئے نہیں. ایک پر حملہ ہوا حضرت معاویہ پر, لیکن یہ کہ وہ کاری نہیں تھا, زخم آیا لیکن یہ کہ وہ مندمل ہو گیا, صحتیاب ہو گئے. حضرت علی پر ابن ملجم کا وار جو ہے وہ ایسا کاری ہوا ہے, زہر میں بجھا ہوا, کہ حضرت علی کی شہادت ہوگی. اب دیکھیے 3 شہادتیں میں نے گن دی. حضرت عمر کی شہادت وہ تھا ایران کا انتقام, اور حضرت عثمان حضرت علی کی شہادت یہ ہے وہ سبائی فتنے کا در حقیقت مظہر اور اس کا نتیجہ. اس کے بعد تاریخ کا صرف میں اب ہلکا سا آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دوں. 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے, اور میں اس اعتبار سے اسے خلافت راشدہ میں شامل سمجھتا ہوں کہ نہ وہ امیدوار تھے, نہ حضرت علی نے انہیں نامزد کیا تھا. حضرت علی جب مجروح تھے, ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے کو خلیفہ بنا لیں. آپ نے فرمایا نہ میں روکتا ہوں نہ میں حکم دیتا ہوں, یہ امرہم شورا بینہم, یہ تمہارا معاملہ ہے, جو چاہو کرو. بہرحال حضرت حسن کی 6 مہینے کی خلافت ہے, لیکن حضرت حسن کے بارے میں جو بات حضور نے فرمائی تھی اس کا ظہور ہو گیا. اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا.
حضرت حسن اپنی شکل و صورت میں بہت مشابہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے مزاج میں بہت ہی حضور سے مشابہ۔ انہوں نے بہت جلدی نوٹ کر لیا کہ اصل فتنہ کہاں ہے، اصل خرابی کہاں ہے، بلکہ یہ بھی تاریخ میں ریکارڈڈ ہے کہ حضرت علی کو بھی انہوں نے روکنا چاہا تھا کہ آپ ان کی خلافت قبول نہ کیجئے، انہی میں قاتلین عثمان بھی ہے۔ بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلدی نوٹ کر لیا، لہذا انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مصالحت کی۔ حضرت امیر معاویہ نے بلینک پیپر بھیجا ہے حضرت حسن کے پاس، جو شرطیں چاہے لکھ دیں مجھے منظور ہے۔ انہوں نے جو شرطیں لکھی وہ منظور۔ یہ احواز آج کل آپ سنتے ہیں، ایران کا جو یہ خلیج کے بالکل ساتھ ملحق جو صوبہ ہے، اس کا خراج انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دیا جائے، اور یہ کہ جو بھی کچھ آج تک ہوا ہے اس پر کسی کے خلاف تادیبی کارروائی نہ ہو۔ ایک فتنہ تھا، ایک فتنے کی شکل میں جو کچھ ہوا ہے۔ اب ایک ایک شخص دیکھیے نا، 84,000 آدمی مارے گئے ہیں، اب کس کس کے معاملے کی چھان بین ہوگی؟ لہذا اس کے اوپر یہ چند شرطیں تھیں، اور اس پر حضرت امیر معاویہ سے حضرت حسن کی صلح ہو گئی۔ اب حضرت معاویہ نے بیعت خلافت لی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے کبھی کوئی دعوی خلافت ان کا موجود نہیں۔ اور ایک بات اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اب 20 برس ہے حضرت معاویہ کے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس میں پھر کوئی خانہ جنگی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی بغاوت نہیں، اور پھر کسی درجے میں وہ انقلاب کا سیلاب آگے بڑھا۔ 4.5 سال رکا رہا، ساری توجہات انورڈ، سارا زور جو ہے وہ باہم صرف ہو رہا ہے، لہذا بات رکی رہی۔ اب وہ سیلاب، لیکن اس سیلاب میں اب وہ طاقت نہیں تھی، وہ جوش اور جذبہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سا پانی گزر چکا دریائے راوی میں، کبار صحابہ فوت ہو چکے، اب یہ نوجوان جو تھے یا بچے تھے، اب وہ نسل ہے جو یہاں پر ہے۔ صحابہ تو ہے لیکن وہ صغار صحابہ میں سے ہیں۔ دوسرا یہ کہ 84,000 یا اس سے زائد 90,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے ختم ہو چکے، اندر وہ ذوق پیدا ہو چکا۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات تو اب آپ کو نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ پیش قدمی ہوئی۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں ہی جو بحری مہمیں بھیجی گئیں، انہی کے زمانے میں قسطنطنیہ پر پہلا حملہ ہوا، انہی کے زمانے میں ادھر بھی ماوراء النہر کی طرف بھی پیش قدمی ہوئی، لیکن یہ کہ اس کی شان بہرحال وہ نہیں تھی، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اب آتا ہے ایک معاملہ، میں چند منٹ لوں گا، اس میں کربلا کا پس منظر جو ہے وہ واضح ہو جائے، بس پھر گفتگو ختم ہو جائے گی۔ 10 سال گزر گئے ہیں، اچانک ایک تجویز کی ہے مغیرہ ابن شعبہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ طائف کی ایک بزرگ شخصیت، وہ کہ جن کا صلح حدیبیہ میں بھی ذکر آتا ہے۔ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا خطاب کر کے قریش کو کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو، کیا میں تمہارے باپ کے مانند نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا تھا کہ ہاں مانتے ہیں، آپ ہمارے والد کی طرح ہیں، بزرگ ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ کے آیا ہوں محمد کے ساتھیوں کو، خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہوئے ہیں، کسریٰ کا بھی اور قیصر کا بھی، لیکن جو جانثاری، جو محبت، جو عقیدت میں نے محمد کے ساتھیوں میں پائی ہے محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا عشر عشیر بھی کہیں نہیں دیکھا۔ تو عافیت اسی میں کہ صلح کر لو۔ یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ پھر وہ ایمان لائے، وہ تمام صحابہ کے دور میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جب جھگڑا چل رہا تھا تو وہ حضرت علی کے ساتھی تھے، حضرت معاویہ کے نہیں تھے۔ لیکن اب جب کہ وہ عالم اسلام کی وحدت ہو چکی، اب وہ سب کا سب جو ہے ایک اتحاد ہے، امن ہے، سکون ہے، وہ حضرت معاویہ کے بھی اب قریبی مصاحبین میں سے ہیں۔ وہ یہ تجویز پیش کرتے ہیں، ہمارے کچھ تاریخ دانوں نے اب ان کے اوپر بڑا سب و شتم کیا ہے کہ شاید خوشامد کر کے اور حضرت معاویہ کو خوش کرنے کے لیے ایک خوشامدی درباری کی طرح انہوں نے یہ تجویز پیش کی۔ معاذ اللہ، یہ کہنے والوں کو جبکہ کوئی اس کے لیے سند نہیں، کوئی ہمارے پاس اس کے لیے مواد نہیں، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا جواب دیں گے۔ میرے نزدیک یہ ان کی اپنی مخلصانہ رائے تھی۔ وہ رائے یہ تھی کہ اگر آپ بغیر اپنے جانشین کا فیصلہ کیے ہوئے چلے گئے
تو اندیشہ ہے کہ پھر وہی فتنہ ہوگا. پس منظر میں رکھیے 10 سال پہلے کی 4.5 سال تک جاری رہنے والی خانہ جنگ.